اب یہ بات آپ کی بالکل میں درست سمجھتا ہوں کہ دونوں جو ماضی کے اندر این آر او ہوا یا پھر جو ڈیل ہوئی ان دونوں ڈیلز کے اندر گارنٹر موجود تھے اور ان گارنٹرز کی وجہ سے ہوئی. مطلب ایک نواز شریف صاحب کے وقت سعودی عربیہ گارنٹر تھا اور محترمہ بے نظیر کے وقت پہ امریکنز گارنٹر تھے, لیکن جو انہوں نے گارنٹی دی تھی پر اس پہ پورا نہیں اترے. وہ انہوں نے یہ مشرف صاحب کو کہا تھا کہ دین شی کمز بیک اینڈ یو ریمین ایز اے پریزیڈنٹ آف دا کنٹری, لیکن پھر وہ جب بات چیت نہیں بنی تو وہ گارنٹر بھی پھر اتنا نہیں آ سکا. تو موجودہ صورتحال میں یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ گارنٹر نہیں ہے. یہ آپ نے ضرور کہا کہ اس وقت کوئی گارنٹر نہیں ہے, لیکن معاملات جب آگے چلیں گے بات چیت ہوگی تو پھر پتہ لگے گا کہ کس طرح سے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. سر 31 جنوری ایک ڈیڈ لائن, دوسری ہمارا یہ تحریک انصاف کے میں آپ کو بیان بازی کی حد تک جو اب تک سامنے آیا ہے, وہ کہتا ہے 31 جنوری ہماری ڈیڈ لائن ہے. کل ہم ان کو لکھ کے دیں گے کہ ہمیں جوڈیشل کمیشن چاہیے 9 مئی کا اور 26 نومبر کا, نہیں مانیں گے تو مذاکرات ختم. یہ بڑی ایبسولوٹ ٹرمز میں بات ہو رہی ہے, یہ نہیں ہو رہی کہ ہم یہ بھی کر لیں گے, یہ بھی کر لیں گے, یہ بھی کر لیں گے. اب نون کی طرف سے بھی جواب آنا شروع ہو گیا کہ اگر آپ نے پھر یہ کرنی ہے, یہ ڈو یو تھنک کہ مجھے تو جو ابھی انڈیکیشن نظر آ رہی ہے وہ یہی نظر آ رہی ہے. اور میں آپ کو ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں, خان صاحب نے جیل میں اپنے وکلاء کے ساتھ ملاقات میں لاسٹ ٹائم اس سے پہلے یہ کہا تھا, انہوں نے کہا یہ نا انٹرنیشنل جو پریشر آ رہا ہے یا آنے والا ہے وہ اس وجہ سے رک جائے کہ مذاکرات کر رہے ہیں, اس لیے یا تتر یا بٹیر اس کو مکائیں کسی طرف ان مذاکرات کو. دیکھیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں. اب ایونٹس کو اگر دیکھیں تو جب پہلی لانگ مارچ ہوئی پشاور سے تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ہم حکومت کو ٹاپل کر دیں گے. دوسری لانگ مارچ ہوئی اس میں بھی یہی کہا تھا جی ہم ڈی چوک جائیں گے اور معاملات, اور پھر پہلے بھی جو 126 دن کا دھرنا ہوا تھا اس میں بھی امپائر جو ہے کئی مرتبہ انگلی کھڑی کرتے کرتے نیچے آ گئی تھی انگلی اور پھر معاملات چلتے رہے. اسی طرح سے یہ جو سوچا جا رہا ہے نا, میں سمجھتا ہوں یہ غلط سوچ رہے ہیں کہ شاید کوئی 20 تاریخ کے بعد باہر سے ایسا کوئی پریشر آ جائے گا کہ اگر ہم نیگوشیٹ کر رہے ہوئے تو وہ یہ نہ سمجھیں گے یہ تو اب بات چیت چل رہی ہے. ایسا کوئی پریشر نہیں آنا. میں یہ آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ ایسا کوئی پریشر نہیں آئے گا جس میں کہ وہ آؤٹ آف دا وے جا کے بات کریں گے. لیکن اس میں دیکھیں سیاست اپنی جگہ, ایک تیسرا بڑا اہم ایلیمنٹ پاکستان کی پالیٹکس میں ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ رہی. یہ بھی فرق نہیں پڑتا اجاز صاحب آپ کمیٹیاں کیا فیصلہ کریں, کیونکہ اگر وہ اس فیصلے پر آن بورڈ یا اس کے ساتھ اتفاق نہیں کریں گے تو وہ فیصلہ پھر ردی کی ٹوکری میں جائے گا. ان کا کیا سوچ اس وقت آپ نے دیکھی ہے کہ اس مسئلے کو حل وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کا باہر آنا آپشن ہے اس وقت ان کے لیے؟ دیکھیں آپشنز کو تو ابھی ہم پھر وہی مفروضوں میں بات آ جائے گی نا کہ آپشن ہے کہ نہیں ہے, لیکن اگر حکومت کی کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر سارے آن بورڈ ہیں, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت ایک طرف بات کر رہی ہو اور دوسرے جو ہیں وہ دوسری طرف بات کر رہے ہوں. یہ ایک جس قسم کی بھی آپ کہہ لیں مطلب کہ جمہوری حکومت ہے, اگر اس کو آپ قدغنے لگانا چاہیں گے تو لگا بھی سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر جب حکومت بات کر رہی ہے تو اس کا مطلب کہ جو انسٹیٹیوشنز حکومت کے ساتھ ہیں وہ سارے آن بورڈ ہیں اور پھر بات چیت آگے چل رہی ہے. اس بات چیت میں سے مذاکراتی کمیٹی نے ملاقات کرنی کیا ہے یہ سوچنے والی بات ہے سر, لیکن مذاکراتی کمیٹی نے ملاقات کرنی تھی, وہ ملاقات تک کی تو اجازت مل نہیں رہی تھی. آخر میں وہ تو ٹھیک ہے نا, اجازت نہیں ملی, لیکن پھر میں نے تو یہ کہا تھا کل چیف منسٹر کے پی کے نے اپنے انٹرویو میں وہ بات کو رد کر دیا جو میں نے کہا تھا کہ یہ اگر آپ ایک طرف مذاکرات کریں گے دوسری طرف آپ گالی گلوچ کریں گے یا برا بھلا کہیں گے تو پھر بات آگے نہیں بڑھے گی, اور یہی وجہ تھی جس وجہ سے رکاوٹ آئی تھی. پھر انہوں نے کہا نہیں اسپیکر صاحب باہر گئے ہوئے تھے, چلیں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسپیکر صاحب باہر گئے ہوئے تھے. تو ماحول کو اچھا رکھنا, یہ تھوڑا سا دباؤ ڈال رہے ہیں کہ جی دباؤ ڈالیں گے ڈیڈ لائن دیں گے تو شاید بات آگے بڑھ جائے گی. جو بھی ہوگا وہ میرا خیال ہے کہ اپنے مطلب اس سے ہوگا سائیکل جب چلنی شروع ہوگی تو, اور کل میرا خیال ہے کل بہت سی چیزیں سامنے آ جائیں گی جب ان کی ڈیمانڈز آئیں گی اور کیا گفتگو ہوتی ہے, اس کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ بھئی آگے کس طرح سے آگے چلنا ہے ان معاملات میں. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ اجاز الحق صاحب. اب دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا, مذاکرات میں سے کیا نکلے گا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.